کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کا ڈپٹی GM بنایا گیا ہے، تعینات کیا گیا ہے۔ گیتا گوپی ناتھ میں PhD 2001 میں کی، اس کے بعد یہ چیف اکانومسٹ رہی ہیں، تو بہت ایفرٹ کی انہوں نے، اور ایک خاتون کا اتنی بڑی پوزیشن پہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پرٹیکولرلی انڈیا، پاکستان، ایشیا کے حالات سے وہ زیادہ واقف ہیں، خود دلی میں رہیں، دلی میں پلی بڑھیں، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ میں چلی گئیں اور IMF کے ساتھ لنک ہو گئیں۔ ایک چیز آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا سے CEOs، انڈیا سے جو ہے نا گوگل کا، مائکروسافٹ کا، ٹویٹر کا، اڈوبی کا، سارے CEOs انڈین ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے سیکولرزم کی طرف انڈیا چلا گیا ہے۔ انڈیا نے کیا کیا ہے، پروموٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو پروموشن ڈیزرو کرتے تھے، جبکہ ہمارے ملک میں مولوی اور مفتیوں کو آگے لے کے آیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس چیز کا لنک نہیں ہوتا، اس چیز کا لنک بہت کڑا بنتا ہے دوستوں۔ جو عزت ایک ٹیچر کو ملنی چاہیے، پروفیسر کو ملنی چاہیے، حکومتی ایوانوں میں جتنی اہمیت ان کی ملنی چاہیے وہ مولوی کو ملتی ہے۔ آپ ذرا پاکستان کی نا کیبنٹ کو دیکھیں، کتنے مولوی ہیں جو عمران خان کے مشیر ہیں، کتنے وہ مولویوں سے ملتے ہیں، کتنا وقت ان کا مولویوں پہ لگتا ہے، اور کتنا وقت وہ کسی سائنٹسٹ کو سنتے ہیں یا کسی پروفیسر کو سنتے ہیں۔ آپ اپنا YouTube TV کھولیں، چینل کھولیں، تو کتنے لوگ آپ مولویوں کو سنتے ہیں اور کتنے لوگ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو یا ریسرچرز کو سنتے ہیں۔ اب انڈیا کا یہ جو رزلٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں ہوا ہے یا ایک سال میں، 5 سال میں ہوا ہے، یہ انہوں نے پچھلے 10-20 سال سے مسلسل فوکس کیا ہے۔ دوستو پروفیسر، آپ کے پاس چوائس ہے زندگی میں کہ آپ یا تو وائلنٹ لوگوں کو سنو یا پھر آپ ان لوگوں کو سنو جو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی انڈین CEOs ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ کسی بات کو پسند نہیں دیتے۔ میں کبھی کبھی اکثر کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ کسی مسلمان نے YouTube بنایا ہوتا، ابھی مسلمان ملکوں میں اگر کوئی شخص کسی چیز پہ اعتراض کرے تو اس کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو اڑا دیا جاتا ہے، لیکن یہی اگر YouTube اگر یہ لوگ بناتے تو کیا یہ دوسروں کو ویڈیو چڑھانے دیتے؟ یہی مولوی اور مفتی، ان کے گھر کی روزی روٹی YouTube پہ چل رہی ہوتی ہے، اسی یہودی اور عیسائی کو گالیاں دیں گے جن سے ان کے گھر کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے۔ فیس بک، YouTube، انٹرنیٹ سب کچھ انہی لوگوں کا ہے، اور ان لوگوں کا ظرف دیکھیں، ان لوگوں کی اوپننس دیکھیں کہ وہ پھر بھی اجازت دیتے ہیں ہمیں گالیاں بھی دو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ خود کو خود ایکسپوز کریں گے لیکن وہ لوگ کوئی وہ نہیں رکھتے، دشمنی نہیں رکھتے، کوئی فرق نہیں رکھتے۔ تو اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار انڈین کوئی بندہ بڑی پوزیشن پہ گیا ہے تو وہ جا کر رہیں گے ہمیں نقصان ہوگا، نہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ہمارے مولوی اور مفتی کی طرح نہیں ہے جو نفرت امیز پیغام دیں گے یا نفرت امیز عمل کریں گے۔ گیتا گوپی ناتھ، ناظرین یہ خاتون ہے جو IMF میں ڈپٹی ڈائریکٹر لگی، پاکستان کے اوپر ان کو لگا دیا گیا ہے۔ کیا پاکستان اب ان کو جواب دے ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت یہ کنٹرول کریں گی؟ ظاہر ہے کوئی بھی انڈین اگر کسی ٹاپ موسٹ جگہ پہ لگتا ہے تو پاکستان کے لیے تو پریشانی کی بات فوراً ہو جاتی ہے، ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ یہ ایک فیئر ورلڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آج امریکہ کی نائب صدر بھی ایک انڈین نژاد ہے، بھارتی خاتون گیتا گوپی ناتھ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان تعینات کر دی گئی ہیں۔ گیتا گوپی ناتھ اگلے مہینے سے پاکستان کے اقتصادی امور، بحران سے دوچار ممالک کی فنڈنگ معاملات کی نگران ہوں گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر ان کو جواب دہ ہوگا۔ ان کو ایک خاص عہدہ دیا گیا ہے کہ اب یہ پاکستان کو مانیٹر کریں گی، اور رضا باقر پاکستان میں حکومت کو جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ ان کو جواب دے گا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اکنامک ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل سٹڈیز آف اکنامکس اس کی پروفیسر ہیں، یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں، یہ وہاں سے 2 سال کی لیو پر ہیں، لیو پر تھیں، IMF کے ساتھ کام کر رہی تھیں ایز چیف اکانومسٹ، ورنہ یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھارت کے اندر ہی حاصل کی ہے، گریجویشن بھی انہوں نے بھارت میں ہی کی ہے، اس کے بعد یہ شفٹ ہوئی امریکہ۔ تو ان کے بھارت کے ساتھ ایز اے کنٹری اسٹرانگ ریلیشن سے کسی کو کوئی انکار نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ٹاپ پہ اس ٹائم آپ دیکھیں گے اگر، تو اب تو ٹویٹر کا بھی نیا جو ٹاپ ہیڈ آیا ہے وہ ایک انڈین آ گیا ہے۔ آپ ٹویٹر دیکھیں، آپ گوگل دیکھیں، آپ مائکروسافٹ دیکھیں، آپ کوئی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ اوپر ٹاپ پہ کوئی انڈین بیٹھا نظر آئے گا۔ ہم تو یہ ساری کمپنیاں ان کی چیزیں استعمال بھی کر رہے ہیں، جس کو نوکری ملتی ہے وہ ان کے انڈر نوکری بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں، ہمارا ملک بھی ان کمپنیز کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، لیکن آپ کو ہر ٹاپ پہ انڈین ملیں گے۔ ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل فائنانس اور میکرو اکنامکس۔ میکرو اکنامکس ہے نا، یہ اصل چیز ہے جو IMF پروگرام میں ٹھیک کرواتا ہے ملکوں کی، تو ان کا شعبہ ہی یہی ہے، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ اس حوالے سے پڑھاتی بھی ہیں۔ یہ خاتون 2001 میں PhD کرتی ہے
اور اس کے بعد سے مسلسل یہ بڑے بڑے یونیورسٹی اسکول کالج مطلب کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں، یہاں تک کہ اب یہ ہارورڈ کی پروفیسر ہیں. تو کوالیفیکیشن تو ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس خاتون کی لکھی ہوئی بکس جو نصاب ہے نا اس کا حصہ ہیں، جو اکانومی میں پڑھایا جاتا ہے، یہ خاتون جو بکس لکھتی ہے وہ اس نصاب کا حصہ ہیں، اور یہ ایک انڈین ہے. ہمیں مقابلہ کرنا ہے کہ ہم بھی اس لیول پہ وہی سوال جانا صاحب کی جو عالمی برادری ہے، مطلب سب دیکھتے ہوئے اندھی بنی ہوئی ہے، سب جانتے ہوئے انجان بنے ہوئے ہیں، سب سنتے ہوئے بہرے بنے ہوئے ہیں، زبان رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی گونگے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے تو ہم کہتے ہیں جی مفادات ہیں، جی ٹیمپریری مفادات جو ہیں وہ انسانیت پہ بھاری ہیں. تو مفادات تو ہمیشہ رہیں گے، اگر ان کے مفادات رہیں گے، انٹرسٹ رہیں گے، تو ہمیشہ ہی اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیے بھارت جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا گیا.